یہ مداح خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا۔ آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی الفت میں مرنا۔ مرنے والے تو سبھی مرتے ہیں، جو بھی دنیا میں آئے ہیں اس کو مرنا ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پر اپنے نبی کا نام سنیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی الفت میں مرنا، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کی الفت میں مرنا، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور میرا کام تھا صدا کرنا، ہم نے صدا کر دی ہے، کہ میرا کام تھا صدا کرنا، ہم نے صدا کر دی ہے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے یا گدا جانے۔ اور کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی غوث الورا کے گھر سے، تو کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی مخدوم اشرف کی چوکھٹ سے، تو کبھی اعلیٰ حضرت کے سنہری جالی سے۔ ہو ہی جائیں گے کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ شاعر کہتے ہیں ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا۔ آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا۔ آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا۔ اور اگلا شعر دیکھیے۔ سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ، ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ، ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ جن کی قسم میں خدا کھائے قرآن میں، ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو آسمان پر جو چاند چمکتا ہے 2 ٹکڑے میں بدل جاتا ہے۔ حبیب اعظمی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ معجزہ دکھائیے، تو میرے نبی نے انگشت مبارک کو آسمان کے طرف کیا اور اشارہ کیا، اے چاند 2 ٹکڑا ہو جا۔ تو چاند ایک ٹکڑا مشرق کے طرف گیا، ایک ٹکڑا مغرب کے طرف گیا۔ اور پھر میرے نبی نے اشارہ کیا کہ جڑ جا، تو دونوں ٹکڑا کے جڑ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیر کو حکم دیتے تو پیر اپنی جگہ سے چل کر کے نبی کی بارگاہ میں آ کے جھک جاتے۔ کسی جانور کے طرف اشارہ کرتے، جانور دوڑتے ہوئے آتا۔ پتھر کے طرف اشارہ کرتے تو پتھر آتا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے سب سے افضل کائنات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سب سے محبوب بھی بنایا۔ شاعر کہتے ہیں سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ، ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ،
ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا، جن کی قسم خدا کھائے قرآن میں ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا۔ اور اس شعر کو دیکھیے، کتنا برتر و بالا ہے پائے نبی، چومتے ہیں ادب سے روح الامین۔ کتنا برتر و بالا ہے پائے نبی، چومتے ہیں ادب سے ہے روح الامین، اس کا طلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ اور حضرت فاطمہ کی شان دیکھیے، دست قدرت سے جن کی جدائی ہوئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بری، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بری، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی، ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، تمام جنتی عورتوں کا سردار ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دست قدرت سے جن کی جدائی ہوئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بری، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی، اس کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا، ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اب ایک شعر سنیے، ایک نواسے کی ہے تشنا لبی ہے عجب، نام شبیر کی بندگی ہے عجب، ایک نواسے کی تشنا لبی ہے عجب، نام شبیر کی بندگی ہے عجب، جو جھکے تو قیامت تلک نہ اٹھے، ایسا سجدہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے ہیں، آج بھی لوگ سجدے میں جاتے ہیں، اس دور کے لوگ بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ آپ نے جو آقا حسین کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے جو سجدہ کیا تو سب نے دیکھا، آسمان بھی دیکھا، زمین بھی دیکھ رہی ہے، دیواریں بھی دیکھ رہی ہے، ہوائیں فضائیں فلک سب دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حسین کہتے ہیں کہ میں جب اس دین کو بچانے کے لیے ایک سجدہ ایسا کروں گا کہ جاتے ہوئے تو سب دیکھے گا مگر آتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں گرم ریت پر جو سجدہ کیے، اس سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا ہے لیکن آتے ہوئے اب تک کوئی نہیں دیکھا، اس لیے کہ اب تک سر نہیں اٹھائیں، سجدے میں میرے آقا حسین ہیں، اب سر اٹھائیں گے تو قیامت میں اٹھائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کیا اسی تعلق سے، ایک نواسے کی تشنا لبی ہے عجب، نام شبیر کی بندگی ہے عجب، جو جھکے تو قیامت تلک نہ اٹھے، ایسا سجدہ کوئی کیا سمجھ پائے گا، ایسا سجدہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا، آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک،
جو نبی کی محبت میں مر جائے گا، آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا۔ سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ، ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا، جن کی قسم خدا کھائے قرآن میں، ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے۔ اہل سنت کے علماء کا ہے فیصلہ، اس صدی کے مجدد ہے احمد رضا، چھیر کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ، چہرہ نجدیہ بگڑ جائیں گے، چھیر کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ، چہرہ نجدیہ خود بگڑ جائیں گے۔ اس صدی کے مجدد ہے احمد رضا، اس صدی کے مجدد ہے احمد رضا، چھیر کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ، چہرہ نجدیہ خود بگڑ جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا، آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں مر جائے گا۔ اہل سنت کے علماء کا ہے فیصلہ، اس صدی کے مجدد ہے احمد رضا، چھیر کر دیکھو ان کا ذرا تذکرہ، چہرہ نجدیہ خود بگڑ جائے گا۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص 11ویں شریف کے تعلق سے، یعنی غوث اعظم کا جشن منانے کے لیے، بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کے نام سے ہم لوگ محفل سجائے ہیں۔ آج یقیناً غوث پاک کا فیض ہم سب پر جاری ہوگا، جاری ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ بہت قیمتی اس میں شعر ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں ہو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اور آگے سنیے،
ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، ان کے دربار میں، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آئیے ادھر تشریف فرمائیے، بہت دیر کے بعد آئیں، ایک بار دعا پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا شعر سماعت کیجئے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اور ایک بہت قیمتی شعر ہے سمیم صاحب، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک کلام لکھتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ آپ کسی کی بھی بارگاہ میں جائیں گے، ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، چاہے وہ کتنوں بڑا امیر ہو، 10 بار جائیں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہاں بار بار خالی میرے ہی گھر میں آتے ہو اور کہیں جاؤ۔ یہ دنیا کی بات ہے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ جب کوئی عاشق اپنے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیتے ہیں، پھر کوئی آیا وہی آدمی دوبارہ آیا تو نبی خوش ہوتے ہیں کہ چلو دوبارہ آیا ہے، پھر تیسرا بار آتے ہیں، پھر نبی خوش ہوتے ہیں کہ بار بار آؤ۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، 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 حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، ان کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ دعا کیجئے کہ ہم سب بھی پہنچ جائیں کوئی نہ کوئی ذریعہ سے۔ ان کے دربار میں حاضری ہو گئی، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، مل گیا مدعا اور کیا چاہیے۔ اب ایک شعر اور سنیے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے۔ آپ کسی کے یہاں جائیے گا نا، کسی طرح وہ تو بھیک دے ہی دیں گے، لیکن کہیں گے جاؤ جتنا جلدی ہو یہاں سے جاؤ،
لیکن میرے آقا کے بارگاہ میں کوئی جاتے ہیں، در پہ کوئی جاتے ہیں تو بھیک بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دیتی ہے، پھر کہتے ہیں اور کیا چاہیے۔ تو عشق جو ہے اپنے نبی سے کیجیے، سچی محبت اپنے نبی سے رکھیے، پیار اپنے نبی سے کیجیے، خود بخود خدا کی محبت دل میں آ جائے گی۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے حبیب یعنی میرے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ۔ بن محمد بیڑا پار نہیں ہو سکتا کسی کا۔ کوئی اگر کہے کہ ہم یہ راستہ چھوڑ کر کے پار ہو جائیں گے تو قسم خدا کی پار نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی جنت نہیں جا سکتا جب تک نبی کا اشارہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نبی یعنی میرے آقا کے ہاتھ میں رکھے گا کہ مصطفیٰ آپ اشارہ کرتے جائیے، میں بخشتے جاتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ وہ تو ہر عالم کے لیے رحمت ہے، میرا نبی ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں لوگ بھول چکے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب میرے نبی تشریف نہیں لائے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ظاہری زندگی کے ساتھ، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور بیٹی اگر بڑی بھی ہو جاتی تھی پھر بھی دفن کیا جاتا تھا، بیویوں کو چتا پر رکھ کے جلایا جاتا تھا۔ یہ انسانیت جو آج دنیا کے اندر ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو بیٹی تمہاری گھر کی رحمت ہے، اسے دفنایا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ عزت عظمت مرتبہ سب میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ انسان کو جینے کا مرتبہ، جینے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ سب کچھ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آئیے آگے آ جائیے، جگہ کم ہے تو۔ بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا، اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا، اور کیا چاہیے۔ اور اس سے آگے شعر سنیے گا، چلیے سنیے۔ یہ جبی، اس کو جبی کہتے ہیں، یہ جبی اور ریاض الجنہ کی زمین، 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 اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے۔ موت ہو تو مدینے میں ہو، دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر دن رات تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ اے موت ٹھہر جا، کچھ دور آگے چلنے دے، پھر ملیں گے وہیں مدینے میں۔ تو وہاں پر جس کی موت ہو گئی اور دفن ہو گئے، انشاءاللہ ان کی شفاعت بہت جلدی ہوگی، میرا پار ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی یہی خواہش رکھتا ہے ایمان والا کہ میری موت ہو تو مدینے کی بستی میں ہو، اور ریاض الجنہ میں میرا مدفن ہو، جنت البقیع میں ہو۔ شاعر کہتے ہیں یہ جبی اور ریاض الجنہ کی زمین، اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ کبھی کبھی
یعنی جب دعا مانگتے ہیں نا، دعا کے ساتھ یہ بھی مانگا کیجئے کہ اے پاک پروردگار، میدان محشر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے نیچے چھپنے کی جگہ عطا فرما، چادر کے نیچے چھپنے کی جگہ عطا فرما۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے وہ صفائی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ فرشتے جانتے ہیں کہ کہاں چھپا ہے، لیکن نکالیں گے نہیں، کیونکہ دامن کس کا ہے۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کیجئے کہ اے پاک پروردگار، اپنے حبیب کی شفاعت ہم سبوں کو نصیب فرما، اور کل بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ تڑپیں گے، ہانپیں گے، کانپیں گے اور نفسی نفسی ہو جائیں گے، اپنے اپنے پسینے میں شراب ہو جائیں گے، ڈوبنے لگیں گے۔ مولا ایسے عالم میں تو اپنے حبیب کے چادر کے نیچے ہمیں بھی چھپنے کی جگہ عطا فرما اور نصیب عطا فرما۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اس کلام کا بس آخری شعر ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات، آپ اور ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، یہ برے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت کو بسایا، جن کی محبت میں آج بیٹھے ہیں۔ یقیناً ہم سب پر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا تحت حکمی، میری نظر وہاں پہنچتی ہے، یعنی اگر دنیا کے آخری حصے میں اگر کوئی میرا مرید ہو اور میں دنیا کے شروع حصے میں رہوں، اگر میرے مرید کا سطر کھل جاتا ہے تو میں یہیں سے ہاتھ بڑھا کے ڈھک دیتا ہوں۔ غوث پاک کو کوئی مشکل میں کہتے ہیں یا غوث المدد، غوث پاک مدد کرتے ہیں اس وقت۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے، 4 سال یا 6 سال کی عمر ہے۔ اس وقت ان کی امی جان حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، انگلی پکڑتی ہے اور لے کے کہاں پہنچتی ہے؟ مکتب میں۔ اور مکتب میں پہنچنے کے بعد وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں جو پڑھا رہے تھے مولانا، ان سے کہتے ہیں کہ اے مولانا صاحب، میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھائیے، میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھائیے۔ یہ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سکھائیے، اپنے نبی کا نام سکھائیے، نبی پر درود پڑھنا سکھائیے، کلمہ سکھائیے اور ان کو پڑھنے کے لیے سکھائیے۔ عمر دیکھیے 4 یا 6 سال کی ہے۔ اب پہنچے ہیں، ماں وہاں رکھ کر کے واپس ہوتی ہے، استاد جو ہے کہتے ہیں پر بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غوث پاک پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتے ہیں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر غوث پاک پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہتے ہیں استاد کے پر یعنی پڑھانا شروع کیا، الحمد شریف پڑھ لیے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں الف لام، تو الف لام شروع کیے، تو اب زبان رک نہیں رہی ہے۔ جو 4 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں پہلا دن مکتب میں پہنچا ہے، ان کو پڑھایا جا رہا، حالانکہ ان کو پڑھنا یہ چاہیے تھا الف با تا سا،
لیکن قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف بند ہے اور غوث پاک پہلا پارہ شروع کیا ہے، پورا مکمل کرتے ہیں، دوسرا پارہ میں پہنچتے ہیں، استاذ کا عقل گم ہے، حیرت میں ہے کہ یہ بچہ ہے کہ جنات ہے۔ اب دوسرا پارہ بھی مکمل ہوتا ہے، تیسرا میں پہنچتے ہیں، چوتھا میں پہنچتے ہیں، پانچواں، چھٹا، روایت میں بات آتی ہے کہ 14 پارہ یا 18 پارہ سنا دیتے ہیں، قرآن کھول کے نہیں دیکھتے ہیں۔ استاذ نے کہا بس عبد القادر یہیں تک رک جاؤ، اب مجھے بتاؤ کہ یہاں سے پہلے کس مکتب میں تم پڑھا کرتا تھا، کس مدرسے میں تم پڑھتا تھا، یہ بتاؤ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے استاذ محترم، میں مکتب میں پڑھتا تھا ضرور، میں مدرسے میں پڑھتا تھا ضرور، لیکن وہ مدرسہ کوئی دنیا داری مدرسہ نہیں تھا، میرے ماں کا پیٹ تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ اور شکم کے اندر رہ کر کے یہ پڑھائی پڑھا ہے۔ غوث اعظم کے استاذ نے کہا کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی میں دنیا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، میں اپنی ماں کے شکم کے اندر، پیٹ کے اندر رہ کر کے 18 پارہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا ہوں، اسے یاد بھی کر لیا ہوں۔ کیسے؟ اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، کوئی بھی کام کرتی ہے اس میں قرآن شریف پڑھتے جاتی ہے، صبح اٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور میں اس کو سن کر کے یاد کر لیتا تھا۔ تو بچے کے لیے جو ہے سب سے پہلا مکتب اور مدرسہ اور پڑھنے کی جگہ جو ہے ماں کی پیٹ ہے یا ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا درسگاہ ہے۔ اس بچے کو آپ جو سکھائیں گے بچہ وہی سیکھے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ ان کو 2 دن محنت کیجئے گا کہ بول بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بیٹا 2 دن کے بعد جو ہے خود بخود وہ پڑھنے لگے گا، کلمہ شریف یاد ہو جائے گا۔ اور اسی بیٹے کو اگر کوئی دنیاوی بات سکھاتے ہیں تو وہ بیٹا کیا ہوتا ہے، دین کی بات چھوڑ کر کے دنیا کی بات کرنے لگتے ہیں، دنیاوی باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ذہن جو ہے اس کا بگڑنے لگتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں فطوری آتا ہے، فتنہ آتا ہے، کیونکہ آپ نے وہیں پر غلطی کر دیا۔ اگر اسی وقت اس کو دین کی بات بتاتے تو وہ بیٹا بڑا ہوتا تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، دین پر چلتا بھی، اور بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بھی بنتا۔ آج ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے لیکن باپ ماں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں۔ ایک ایک پیسہ کے لیے یہ ضعیف آدمی طرف جاتے ہیں اور بیٹے کے جیب میں ہمیشہ 5,000 10,000 موجود رہتا ہے، لیکن ان کی ماں ترس رہی ہے 1 روپے کے لیے، باپ ترس رہا ہے 1 روپے کے لیے، دے نہیں رہا ہے، دیکھ بھال نہیں کر رکھا ہے کہ آپ نے ان کو ویسا کچھ سکھایا ہی نہیں۔ آج جو دنیا میں یتیموں کو جو رکھا جاتا ہے، بے سہارا لوگوں کو رکھا جاتا ہے، کوئی ایسی جگہ بنی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، اناتھ آشرم۔ اناتھ آشرم میں جا کے دیکھیے تو بڑے بڑے لوگوں کی ماں وہاں موجود ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کی ماں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ ایک MBBS ڈاکٹر تھا، ایک دن میں نہیں بھی تو 2,000 مریض اس کے پاس آتا ہے، فیس اس کا 500 ہے صرف دیکھنے کا، ایک سرا الگ ہے، جانچ الگ ہے، دوائی الگ ہے، سب اپنے ہی مکان میں رکھا ہے، سب اپنے پاس رکھا ہے۔ یعنی ایک مریض اگر پہنچتا ہے تو اس سے وہ 2-3 ہزار روپیہ کما ہی لیتا ہے۔ اس کا باپ، وہ ڈاکٹر دیہات کا رہنے والا تھا، آج بھی میں اس کو جانتا ہوں، اس کا باپ کو جانتا ہوں۔ اس کا باپ کو شاید بخار یا سردی یا کوئی ایسی بیماری ہوئی تھی، ایک بار اس نے گیا دوائی دیا، جانچ نہیں کیا، دوائی دیا، ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا بار گیا پھر دوائی دیا، تیسرا بار جب گیا تو اس ڈاکٹر نے کیا کہا، اس وقت میں وہاں موجود تھا، تیسرا مرتبہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب میں آپ ہی کے لیے کھول کے رکھا ہوں کیا، میرا اور کوئی کام نہیں ہے،
اللہ اکبر. جس باپ نے محنت کیا، مشقت کیا، اپنی عیش و آرام کو قربان کر کے بیٹا کو اس منزل پہ پہنچایا کہ 2000 مریضوں کی دوائی کرتے ہیں، 2000 لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک دن میں 50,000 روپیہ کی آمدنی اس کے پاس ہے، لیکن باپ کے لیے اس کے زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میں سب کچھ آپ ہی کے لیے کھول کے رکھا ہوں کیا؟ نہیں دیا دوائی. باپ اس وقت ہزاروں کے مجمع میں رونے لگا تھا. میں اس سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بیٹا ہے میرا، یہ جو کرسی پر بیٹھا ہے ڈاکٹر، یہ میرا بیٹا ہے، اور اتنا بڑا حرام خور ہے کہ اپنی زمین بیچ بیچ کے میں نے اس کو پڑھایا تھا، اپنی محنت مشقت سب قربان کیا، کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا تھا اس کے لیے، اس کو پڑھانے میں سب قربان کر دیا. آج یہ بیٹا ایک دوائی دینے سے مجھے انکار کر دیا. بتائیے اتنے بڑے ڈاکٹر ہے، اگر وہ دن میں 50 آدمی کو اگر فری میں دیکھے گا نا تو اس کو احساس نہیں ہوگا، لیکن وہ دوسرے کو فری میں کیا دیکھے گا؟ وہ اپنے باپ کے لیے ہی ایسا سوچ کے بیٹھا ہے. تو کہیں نہ کہیں غلطی ہم سب کی بھی ہے. ہم نے سب سے پہلے اسے دنیاوی تعلیم دے دیتے ہیں. اگر اس کو بچپن ہی میں سکھایا جاتا کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور یہ اگر دونوں ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر تم کچھ بھی دنیا میں کرتے رہو، جنت نہیں ملے گی. یہ وہ جانتا ہی نہیں، انجان ہے اس بات سے وہ. اور ماں جنت کی دروازہ ہے، اگر ماں ناراض ہو کے چلی گئی دنیا سے تو پھر اس کے نام پر 1-2 دن نہیں، ہر دن قرآن خوانی کیجئے، ہر دن اس کے نام پر محفل سجائیے. اگر ماں ناراض ہے، معاف نہیں کی، تو آپ کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا. جنت کا دروازہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، چاہے جو بھی ہو، اگر ماں ناراض ہے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور جنت کا دروازہ جو ہے باپ کے قدم کے نیچے ہے، اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. یہ دونوں اگر شخص ناراض ہو گئے تو پھر آپ دنیا میں حج کیجئے، قربانی دیجئے، کچھ بھی کیجئے، آپ کے لیے اب کوئی کام کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو مین مقصد تھا آپ کا، وہ آپ کا ناراض ہو چکا ہے. ہاں وہ کام کیجئے، ہو سکتا ہے مان لے آپ کی بات میدان محشر میں، لیکن میدان محشر میں یہ بھی کہا گیا کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کیسے اس جہنم کی آنکھ سے بچے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا ہے. جو آج آگ جل رہی ہے وہ پتھر ڈالا جاتا ہے، لیکن بروز محشر جب ڈالا جائے گا، اس آگ کو جب دہکایا جائے گا تو انسان کو ڈالا جائے گا. حضرت شیخ سعیدی کے سامنے، یہ حضرت شیخ سعیدی راستے سے گزر رہے تھے. ایک بچہ کو روتے ہوئے دیکھا، بہت کم عمر کا بچہ ہے. پوچھا کہ بچہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میں ابھی مدرسہ سے پڑھ کے آ رہا ہوں، میرے استاذ نے فرمایا ہے کہ کل میدان قیامت جہنم میں جو ہے آگ جو جل رہی ہے، اس کا ایندھن یعنی اس کا جلاون جو ہے انسان اور پتھر ہے. بچہ اس ڈر سے رو رہا ہے. تعلیم کتنی اچھی ہے کہ بچپن میں اس کو یہ سبق دے دیا گیا کہ اس کا ایندھن یعنی جو جلاون اس میں ڈالا جاتا ہے، اس میں جو جلاون ڈالا جاتا ہے وہ تو پتھر ڈالا جاتا ہے، انسان بھی ڈالا جائے گا، تب جا کے وہاں آگ جلے گی، سلگے گی. آپ آگ جلاتے ہیں نا، پتھر ڈالتے ہیں، یہ لکڑی ڈالتے ہیں، نہیں جلتا ہے تو کراسن تیل ڈالتے ہیں، نہیں جلتا ہے کچھ اور ڈالتے ہیں، تب جلاتے ہیں. اب وہ بچہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں مدرسہ سے پڑھ کے آ رہا ہوں، میرے استاد جی نے کہا ہے کہ بیٹا میدان محشر، بیٹا جب جہنم میں آگ جو جل رہی ہے، اس آگ کا ایندھن جو ہے اللہ نے انسان کو اور پتھر کو بنایا ہے. اللہ اکبر. تو کہا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اس میں ڈالا جائے. تو اس نے کہا بیٹا تیری عمر بہت کم ہے، اور اگر تو نے گناہ بھی کیا ہوگا تو بہت چھوٹی چھوٹی گناہ کی ہوگی، وہ گناہ آپ کی معاف ہو جائے گی. سمجھایا؟
کہ بیٹا تمہاری عمر بہت کم ہے، ہو سکتا ہے تمہاری خطا معاف ہو جائے، اس لیے کہ عمر کم ہے تو غلطی بھی چھوٹی چھوٹی ہوگی، گناہ بھی چھوٹا چھوٹا ہوگا، اس لیے معاف ہو جائے گی تمہاری خطا۔ تو اس بچے نے کہا حضور میں اپنے گھر میں جب میری ماں آگ جلاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آگ جلانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضور طریقہ یہ ہے کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے تو موٹی موٹی لکڑی کو رکھتی ہے، اور جب اس میں آگ لگاتی ہے تو آگ نہیں جلاتی ہے اس لکڑی کو، تو میری ماں اس لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑی لا کے ڈالتی ہے تاکہ بڑی بڑی لکڑیاں اس چھوٹے چھوٹے سے جل جائے۔ اے شخص میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کل بروز محشر جب بڑے بڑے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، کفار و مشرکین کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر آگ نہ لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگار کو اس کو سلگانے کے لیے مجھے بھی ڈالا جائے تاکہ میری چھوٹی چھوٹی آگ سے وہ جہنمی جل کے خاک ہو جائے، جل جائے۔ اس لیے رو رہا ہوں۔ وہاں خاک بھی نہیں ہونا ہے، میں نے زبان سے نکلی ہے کہ خاک تو خاک نہیں، باقی رہنا ہے، جلنا ہے اور باقی بھی رہنا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں جلاؤں گا، گوشت تمہارے پگھل کر کے نالے کے طرح پانی بہے گا، جب سارے گوشت گلے گا تو رب فرماتا پھر تمہارے ہڈیوں میں گوشت چڑھاؤں گا، اس کے اوپر ایک موٹا کھال چمڑی چڑھاؤں گا، یہ روز ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے بڑی بڑی لکڑیوں میں جب آگ نہیں لگتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں ڈالا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بڑے بڑے مجرم جب جہنم میں جائے ان کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گنہگار کو ڈالا جائے۔ اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ جب ایسے تعلیم بچے کو ملے گا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن دین سے دور نہیں ہو سکتا اور ماں باپ کا نافرمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں اکثر کہ سب سے بڑی غلطی اس کے ماں باپ کی ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو۔ دین جو ہے نہ غریب دیکھتا ہے نہ امیر دیکھتا ہے، سب کے پاس ہی جاتا ہے۔ اب چاہنے والا جیسے چاہے، چاہنے والا جیسے چاہے۔ تو میرے دوستو آج جو بگڑتے ہیں ہوئے ماحول جو ہے یہ غلطی سیدھا سیدھی ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ بچپن میں وہ تعلیم دیتا تو مسجد میں ہمارا نوجوان جو ہے، ہمارے بچے جو ہے انشاءاللہ ہر وقت مسجد میں یہ نظر آتا۔ اور ماں باپ جب بوڑھا ہو جاتا تو ماں باپ کا تلوا بھی چومتا، اور ماں باپ کی دعا کبھی رد بھی نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، نہ جانے ایک دن میں کئی سو لوگوں کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ یہی سلامتی کی دعا کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا؟ کبھی صبح سویرے اٹھ کے اپنی ماں کو سلام کیا کہ اے ماں تم پر سلامتی ہو، اے باپ تم پر سلامتی ہو؟ کبھی نہیں کیا۔ جبکہ جہاں پہلے کرنا چاہیے تھا وہاں سے ہم دور ہیں، سماج بھی دور ہے اس بات سے۔ اور باہر کے لوگ مل رہے ہیں تو السلام علیکم کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، حقیقت میں کہیے السلام علیکم، سمجھ گئے؟ تو یہ سلام سب سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر کے اپنے گھر میں اپنی ماں کو کہیے، اپنے باپ کو کہیے، تاکہ اگر خوش ہو جائیں گے اور دل سے اگر دعا دے دیے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا۔ وہاں بچائیے، یہاں بچا کے کیا کیجیے گا؟ ویسے میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ باہر والے کو سلام مت کیجیے، سلام کیجیے، سنت نبی ہے یہ، اور سلام کرنے سے محبت بھی مچلتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے۔ جو بھی ایمان والا آپ کو لگے کہ یہ ایمان والا ہے اسے سلام کیجیے۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان کو پہچاننا بھی بہت مشکل ہو گیا کہ اب یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، شکل ہی میں کچھ پہچان ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے بال کٹاتے ہیں، ایسے ایسے دماغ لگاتے ہیں، ایسا ایسا چہرہ بنا لیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب اس کو سلام کرے کہ نہ کرے۔
ہاں بال جو کٹاتے ہیں نا، آج جو ہمارے نوجوان پگلایا ہے، کیوں جانتے ہیں؟ نیپال میں ایک سرچ کیا ایک شخص نے کہ بال جو ہم اور آپ کاٹتے ہیں نا، تو جس انداز سے بال کاٹتے ہیں تو آدھا جو ہے کان کے اوپر سے بال جھڑ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے تو جہاں جتنی روشنی پڑتی ہے اسی طرح وہ کام کرتا ہے. اب سر کے اوپر جب اس کی شعاعیں پڑتی ہے تو سر میں تو کچھ بال ہے کچھ نہیں ہے، تو جتنے بال ہے وہاں کم پڑتے ہیں، جتنا نہیں ہے وہاں پر زیادہ اس کی روشنی پڑتی ہے. تو اس لیے آدھا دماغ اس کا خراب رہتا ہے، آدھا دماغ صحیح رہتا ہے. اور سنت کیا ہے کہ آپ چاروں طرف سے برابر زلف رکھیے. کیا بیل مروالا؟ ہاں مروا لیجیے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں تو غوث پاک کی محفل ہے تو دو چار اشعار غوث پاک کے شان میں بھی سن لیجیے. ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا. ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا. اونچے اونچوں کے گردن پر تلوا غوث اعظم کا، تلوا غوث اعظم کا. اور ایک بزرگ آئے تھے غوث پاک کی بارگاہ میں شیر کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے، یعنی شیر کے پیٹھ پر سوار ہو کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے حاضری دینے کے لیے. اب شاعر کیا کہتے ہیں وہ سنیے. جس پہ حمایت کا ہو جائے پنجہ غوث اعظم کا، شیر کو کیوں نہ فار کے رکھ دے کتا غوث اعظم کا، شیر کو کیوں نہ فار کے رکھ دے کتا غوث اعظم کا. اب عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار کو اپنے ذہن میں بسائیے اور ایک شعر سنیے. کہ خالی جھولی گر بھرنا ہو آؤ چلو اجمیر چلے، خالی جھولی گر بھرنا ہو آؤ چلو اجمیر چلے. میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا، میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا. اور آخری شعر ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ایک واقعہ سنا کے پھر سلام پڑھ لیا جائے گا. کہ غیر کے در پر کیوں کر جائے ہم ہیں سگے شاہ بغداد، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا. ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا. اونچے اونچوں کے گردن پر تلوا غوث اعظم کا. غیر کے در پر کیوں کر جائے ہم ہیں سگے شاہ بغداد، اپنے لیے تو بس کافی ہے، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا. اونچے اونچوں کے گردن پر تلوا ہے غوث اعظم کا. میرے غوث
ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ اس وقت جہاں جو ولی تھے ہر ایک ولی کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے اور سب نے وہیں سے گردن جھکا دی ہے اور کہتے ہیں کہ اے غوث یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ خان رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ جگر ہے، یہ دل ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ مصطفیٰ رضا خان بریلی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اس وقت خواجہ غریب نواز سنجر کے زمین پر خرسان کے کھیت پہ موجود تھے، وہیں سے گردن جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث صرف آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں، یہ دل بھی ہے، یہ آنکھیں بھی ہیں، یہ جگر بھی ہے، یہ گردن بھی ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تمام ولیوں کی بارگاہ میں یہ آواز پہنچی اور تمام ولی اپنی اپنی گردن جھکا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بچپن کا عالم ہے، بغداد شریف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلے تو غوث پاک کی امی جان حضور غوث پاک کے ایبا میں صدری میں 40 اشرفی رکھ کر کے سلائی کر دی، سل دی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک کو دیا گیا اور ماں جان فرماتی ہے کہ اے بیٹا کبھی بھی کسی موڑ پر کسی وقت بھی جھوٹ مت بولنا، یہ تعلیم دی۔ جبکہ غوث اعظم بچپن ہی میں ولی ہے۔ ایک مرتبہ کھیت پر گئے، بیل کی زبان سے آواز نکلی کہ اے عبد القادر تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ یہ سن کے حیرت میں آ گئے کہ بیل بولنے لگا۔ مدرسہ پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے غیب سے کہ اے بچوں عبد القادر آ گئے ہیں، اس ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ یہ آواز سنتے ہیں، یعنی غوث پاک کو بچپن ہی میں معلوم ہے کہ ہم ولی ہیں۔ پڑھنے جا رہے ہیں مدرسہ میں، اور جب گئے مدرسہ میں پڑھنے نا تو ماں نے کہی کہ بیٹا کبھی کسی وقت جھوٹ مت بولنا، یہ کہہ کر کے رخصت کر رہی ہے۔ غوث پاک گھر سے باہر نکلتے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بیٹے کو، بیٹا پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے بیٹے کو اور بیٹا پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھ رہا ہے۔ کچھ دور آگے چلے، جب نگاہوں سے وجل ہو گئے تو قافلے میں جا کے ملا، جو بغداد میں تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس میں جا کے مل گئے۔ اس کے بعد چلتے 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 جب جنگل کا سفر شروع ہوا تو راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے، راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے، تجارتی قافلہ کو گھیر لیا اور وہاں پر لڑائی وغیرہ بھی ہو گئی، مارا پیٹا بھی، زخم بھی ہو گئے کچھ لوگ، اور تجارتی قافلہ میں جتنے بھی مال و دولت تھے تمام ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کا سردار نے کہا، اعلان کیا کہ اے لوگو اب کسی کے پاس کچھ بچا ہے کہ نہیں تلاش کر لو۔ اتنا دولت لوٹ کے ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا تھا، تلاش کرنا شروع کیا۔ اب ایک آدمی کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملا، دوسرے کے پاس گیا کچھ نہیں ملا، سب تو لوٹ لیا، ملے گا کیا؟ آخر میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ڈاکو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ بچے ڈاکو نے کہا کہ یہ بچہ ہے ایسے ہی بول رہا ہوگا، ارے جس کے پاس 40 اشرفی ہو اور وہ ڈاکوؤں سے کہہ دے کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکو چلا گیا۔ اب سردار نے کہا کہ چیک کر لیا کسی کے پاس کچھ بچا ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں کسی کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے۔ ہاں اس مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کے پاس مجھے لے چلو۔
سردار آیا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اے بچہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ سردار نے کہا کہ بتا کہاں ہے؟ غوث پاک نے ایبا اٹھاتے ہیں، صدری کو اٹھا کے دکھاتے ہیں، کہتے دیکھ یہاں پر سلا ہوا ہے، یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ ڈاکو کا سردار کہنے لگا کہ بچہ تم نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس کو بچا کیوں نہیں لیا؟ غوث پاک جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں او سردار جی ہوش میں رہو۔ چلتے دفعہ گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے کہا تھا بیٹا کسی بھی وقت کہیں پر جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے۔ اب اشرفی کو باہر نکالا گیا ہے، ڈاکو کا سردار رونے لگا ہے، چلانے لگا اور کہا اے بچہ تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ تمہیں اتنی یاد ہے کہ آج تم لٹتے ہوئے اشرفی کو بھی نہیں بچا رہا ہے اور سچ بول کے کہتا ہے کہ یہاں اشرفی ہے۔ یہ تو تم نے ماں سے وعدہ کیا ہے، اور جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، تیری ماں گھر میں ہے، تم جنگل میں ہو، ماں نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہیں اتنا یاد ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تم نبھا رہے ہو۔ اور ہم نے تو خدا کا ہم بندہ ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن ہم خدا کے سامنے چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، اس کے مخلوق کو پریشان کرتے ہیں۔ اے بچہ تو گواہ ہو جا، آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور ہاتھ بڑھائیے توبہ کرائیے اور سچے دل سے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے اے بچہ ہاتھ بڑھائیے اور ہم سب کو توبہ کرا کے اپنے دامن کرم میں لے لیجئے۔ اب جب سردار جی نے توبہ کی اور کہا کہ آج کے بعد میں چوری بھی نہیں کروں گا، جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، جتنی زندگی میرے پاس بچی ہے یہ زندگی اللہ و رسول کی محبت میں گزار دوں گا۔ اب چیلا چپاٹی نے دیکھا کہ اب سردار ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، اس لیے ایک ایک کر کے سب نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کر لیے، اور جب توبہ کیے تو سب پکا سچا ایمان والا بن گئے۔ یہ کرامت غوث پاک کی ہے، بچپن کے زمانے میں ہے۔ اب ماں کو دیکھیے، ماں ہے ام الخیر حضرت فاطمہ۔ غوث پاک کا گھرانہ جو ہے وہ تمام لوگ ولی ہی تھے، ماں بھی ولیہ، باپ بھی ولی، دادا بھی ولی، نانا بھی ولی، سب ولی ہیں۔ غوث پاک کی امی جان کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ جب آگے بڑھے گا ان کے سامنے یہ معاملہ پیش آئے گا، اس وقت یہ اگر سچ بولیں گے تو اتنے لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے اور سیدھے راستے پہ چلنے لگیں گے۔ ماں کی نظر گھر میں ہے، ماں گھر میں ہے، اور وہیں سے نظر دیکھ رہی ہے کہ راستے میں کیا ہونے والا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور کسی نے کہا ہے ایک شعر کہ دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ خدا جانے کیا دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہم سب کی اصل زندگی کیا ہے جانتے ہیں؟ جتنا دن جتنا وقت اللہ و رسول کی محبت میں گزرتا ہے وہی اصل ہماری زندگی ہے۔ باقی زندگی جو آپ نے ہم نے یا کوئی بھی فضول کاموں میں گزارا اس کے بارے میں تو حساب دینا ہوگا۔ سلطان سکندر بادشاہ کہیں سے ملک فتح کرتے ہوئے ایک گاؤں سے ان کا گزر ہو گیا تو کیا دیکھتا کہ قبرستان کے قریب سے جب گزر ہوا تو ہر قبر کے سرہانے پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر پر لکھا ہوا ہے فلاں ابن فلاں عمر 2 سال، فلاں ابن فلاں عمر 3 سال، فلاں ابن فلاں عمر 1.5 سال، فلاں ابن فلاں عمر 5 سال، فلاں ابن فلاں عمر 8 سال، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک 8 سال ہی تک وہ پتھر میں لکھا ہوا ہے۔
یعنی جتنی جس کی عمر ہے اسی حساب سے لکھا گیا۔ سلطان سکندر پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اسپیشل قبرستان بچوں کے لیے خاص کر کے بنایا ہے، یہاں کوئی بوڑھا دفن نہیں ہوتا ہے۔ آگے بڑھے لوگ ملا، وہاں کے لوگ رہنے والے ملتے ہیں۔ سکندر نے پوچھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم لوگوں نے بچوں کے لیے خاص قبرستان الگ سے بنایا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے دیکھا اس قبرستان کے قریب سے گزرا تو سب کے سرانے پر ایک بورڈ لگی ہے، ایک پتھر لگا ہے، سب میں سب کا نام لکھا ہوا ہے فلاں ابن فلاں عمر 2 سال، فلاں ابن فلاں عمر 8 سال۔ تو کیا یہ صرف بچوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ کوئی بوڑھا آدمی، کوئی جوان لوگ اس میں دفن نہیں ہوتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں نے کہا اوہو سکندر بادشاہ تم نے سمجھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں اس پتھر کے بارے میں۔ تو سکندر نے کہا کہ بتا کیا معاملہ ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو آج بھی بزرگوں کا پڑھایا ہوا پڑھائی یاد ہے، ان کا سبق ہم سب کو یاد ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اصل جو زندگی ہوتی ہے، اصل جو عمر ہوتی ہے وہ وہی عمر ہے جو اللہ و رسول کی محبت میں گزارے ہیں، وہی حقیقی عمر ہے، باقی سب فضول ہے۔ تو اے سکندر بادشاہ، جب کوئی ہمارے سماج میں انتقال کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ہم لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کتنا دن جیا ہے دنیا میں۔ اگر 80 سال دنیا میں رہا تو پھر اس کی عمر کو ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ اس 80 سال میں کتنے دن اللہ و رسول کی محبت میں گزارا ہے، عبادت کرتے ہوئے گزارا ہے۔ اس لیے کاٹ چھانٹ کر کے کسی کی عمر جو ہے 2 سال بستی ہے، کسی کی عمر 3 سال، کسی کی عمر 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ملی ہے۔ اے سلطان سکندر، اس قبرستان میں دفن ہونے والا 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، 90 سال کا بوڑھا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہے، 110 سال کا ضعیف بھی اس میں دفن ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا کہ یہ تو اتنا دن دنیا میں رہا لیکن اللہ کی محبت میں کتنا دن گزارا ہے، رسول کی محبت میں کتنا دن گزارا ہے، عبادت یہ بندہ کتنا دن دنیا میں کیا ہے، جب ہم لوگوں نے اس کو چھان بین کیا تو سب کی عمر اسی حساب سے ملتی ہے۔ کسی کی 2 سال تو اس میں لکھ دیا فلاں ابن فلاں عمر 2 سال، کسی کی 3 سال تو لکھ دیا فلاں ابن فلاں اس کی عمر 3 سال، یعنی جس کی جیسی عمر ہے ویسے ہی ہم نے لکھ دیا ہے۔ یعنی دفن کرنے سے پہلے، جنازہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہم نے اس کی عمر کو دیکھا کہ حقیقی عمر کیا ہے، اصل عمر کیا ہے۔ تو آج عمر ہم سبوں کے پاس بھی ہے، ہم لوگوں نے بھی 30 سال، 40 سال، 50 سال جیا ہے دنیا میں اب رہ کے، لیکن خود غور کیجئے کہ ہماری حقیقت میں عبادت کرنے میں کتنے دن ہم گزارے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں کتنا دن ہم نے گزارا ہے، اس پر غور کیجئے۔ اور جو زندگی بچی ہے نا، اس کو اللہ و رسول کی محبت میں گزاریے، عبادت کرتے گزاریے، ورنہ چھٹی نہیں ہے، جتنا گزر گیا وہ تو حساب دینا ہی ہوگا۔ اب جو بچا ہے اس کو تو کم سے کم بچا لیا جائے، جو گزر گئی اس کا تو حساب دینا ہی ہوگا کہ فضول والی زندگی کتنا دن دنیا میں رہا ہے۔ لیکن اب جو زندگی یہاں سے آگے ہے، کم سے کم ان کو تو اب سدھار لیا جائے تاکہ کچھ وہاں معافی بھی مل جائے۔ تو اس لیے نماز، روزہ، عبادت، صدقہ، فطرہ، جو بھی عبادت کا موقع ملے، ثواب کا موقع ملے، وہ کام کر گزریے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی وہاں بہت بڑی قیمت رکھتی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی میدان معاشر میں بہت بڑی قیمت رکھتی ہے۔ 9:30 ہونے والا ہے، 5 منٹ بچا ہے، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمجھ رہا ہوں کہ میدان معاشر میں ایک شخص پہنچے گا جس کے نام اعمال میں صرف پوری زندگی کا اعمال میں ایک ہی نیکی ہوگی، ایک ہی ثواب ہوگا اس کے نام اعمال میں، اور دوسرا شخص کا جب میزان ہوگا، نیکی اور بدی تولی جائے گی،
उस वक्त जो है उसके नाम आमाल में जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की कमी होगी, सिर्फ एक नेकी। जन्नत में जाने के लिए पूरी नेकी है, एक नेकी की कमी है। अगर एक मिल जाए कहीं से, वो इंसान जन्नत में चला जाएगा। रब फरमाएगा कि मेरे बंदे जा कहीं से एक नेकी मांग के लिया, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा, और नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें जहन्नम में भेजूंगा। अब वो बंदा सीधे अपनी माँ के पास गया और कहा कि है मेरी माँ पहचान, मैं तेरा वही बेटा हूँ जिसके लिए तू दुनिया में इतनी मेहनत व मुशक्क़त करती थी कि अगर रात को ठंडे लगती थी तो तू मुझे छुपा लेती थी अपनी गोद में। ऐ मेरी माँ, मैं तेरा वही बेटा हूँ, आज एक नेकी की कमी है। अगर तेरे बेटे को एक नेकी तुम अगर दे देगी तो तेरा बेटा जन्नत में रहेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो जहन्नम में जाना होगा। माँ कहेगी, माँ देखिए दुनिया में माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन मैदान माशर का नक्शा क्या होगा? उस वक्त माँ कहेगी बेटा सब कुछ कर, लेकिन इसके बारे में सवाल मत कर, मैं तुम्हें यहाँ एक भी नेकी नहीं दे सकती हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा क्या होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें एक भी नेकी नहीं दूंगी। माँ के दरबार से वापस हुआ, बाप के पास गया। वो बाप जो ठंडी में, करियल ठंडी में घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए और अपनी जान को मुशक्क़त में डाल देते हैं, सख्त गर्मी में उस वक्त भी वो घर से बाहर निकलते काम करने के लिए। क्यों? अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से है। लेकिन वो बेटा बाप के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे बाप, ये देखिए जहन्नम की आग जल रही है, उधर जन्नत है, और मेरे नामे आमाल में एक नेकी की कमी है। अगर एक नेकी आप मुझे दे देंगे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, आराम से रहूंगा। बाप कहता बेटा सब कुछ कर, लेकिन नेकी का सवाल मत कर, मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकता। वहाँ से मायूस होगा, भाई के पास जाएगा, भाई के दरबार से मायूस होगा, बहन के पास जाएगा, वहाँ से मायूस होगा, दोस्तों के पास जाएगा, कहेगा, सवाल करेगा, वहाँ से भी नेकी नहीं मिलेगी, वापस होगा तो क्या देखेगा कि अहले महशर में एक कोना में एक शख्स मायूस बैठा हुआ है। अब ये भी मायूस हो गया, क्योंकि अब तो देख लिया कि नेकी कोई दे नहीं रहा। इधर सवाल है कि अगर नेकी मिलेगी तो जन्नत मिल जाएगा, नहीं मिलेगी तो जहन्नम में जाना होगा। अब तो नेकी कहीं से मिला नहीं। जहाँ पर नाज था कि यहाँ से मिल जाए, तो वहाँ से तो पहले ही कह दिया गया कि कुछ सवाल मत कर, नेकी नहीं मिली। मायूस होकर के ये भी शख्स है, वो पहले वाले शख्स के करीब जाके बैठते हैं। अब दोनों में गुफ्तगू होने लगी। पहला शख्स ने कहा कि भाई तू क्यों मायूस है? जो पहले से बैठा था उसने कहा भाई तू क्यों मायूस है? तो जाने वाले ने कहा कि मैं मायूस इसलिए हूँ कि मेरे नामे आमाल में एक नेकी की कमी है जन्नत जाने के लिए, और मुझे कहीं से नहीं मिल रही है, इसीलिए मायूस हूँ कि लगता है कि अब मुझे जहन्नम में जाना होगा। अच्छा छोड़, खैर ये बता तुम क्यों यहाँ मायूस होके बैठे हो? क्या तेरा हिसाब अभी नहीं हुआ है? क्या मीज़ान पर तुम नहीं गए हो? कहा कि भाई हिसाब हम क्या देंगे, मेरे नामे आमाल में तो नेकी है ये नहीं है, पूरी ज़िंदगी की एक ही नेकी मेरे पास है। अब जब तुम्हारे पास इतनी नेकी है कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक नेकी की तुम्हें ज़रूरत है, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं एक नेकी के सिवा, तो हम क्या जाएंगे, मेरा क्या हाल होगा? इसलिए सोच में बैठे हैं कि जहन्नम में जाना होगा, जलना होगा। कैसे जलेंगे? यही ख्याल में बैठे हुए हैं। तो उस आदमी ने कहा अच्छा एक काम कर, मुझे तो ऐसे भी जाना पड़ेगा, वैसे भी जाना पड़ेगा, अगर नेकी हम बचा भी लेते हैं तो भी जाना पड़ेगा, नहीं बचाते हैं तो भी जाना पड़ेगा। एक काम कर, तेरे नामे आमाल में एक नेकी की कमी है, अगर तुझे एक नेकी मिल जाती है तो तू जन्नत का हकदार बन जाएगा और जन्नत में जाएगा, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए मैं इसे रख के क्या करूँगा, ले मेरी एक नेकी तू ही ले ले, तेरा भला हो, तू जन्नत में जा। एक नेकी मिली,
वहाँ से मुस्कुराते हुए उठा, रब के दरबार में आया, रब की बारगाह में सवाल किया, मौला एक नेकी की कमी था, तूने कहा था एक नेकी ले आ, तो मैं एक नेकी लेके आ गया हूँ, अब मुझे जन्नत का परवाना दिया जाए। हुक्म होता है, हे फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाके डाल दो। परवाना मिला जन्नत का, दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर जब पहुंचा तो अल्लाह के तरफ से फिर हुक्म होता है, हे फरिश्तों इसको रोक दो, इसको अभी जन्नत में मत जाने दो, रोको इसको जल्दी। फरिश्ता रोक देते हैं। अब ये बंदा कहता है, मौला तेरा तो हुक्म था कि एक नेकी ले आओ, मैंने लेके आ गया, परवाना दे दिया, फिर किस लिए रोका गया? तो रब फरमाता है कि हे मेरे बंदे, जिसके पास से तूने नेकी लिया है वो इतना बड़ा करम तुम पर किया है कि एक नेकी दे करके खुद को जहन्नम में जाना गवारा किया और तुझे जन्नत में जाने के लिए सौदा कर लिया, तू जन्नत में जाता है। तो मैं तो करीम रब हूँ, मैं तो रहमान हूँ, रहीम हूँ। वो अगर सखी है तो मैं सखी हूँ, वो सखी है तो मैं तो उसका रब हूँ। इसलिए है बंदा, जिसने तुझे नेकी दिया है उसे भी ले आ, उसका हाथ पकड़ ले, मैंने उसको भी बख्श दिया है, तुमको भी बख्श दिया है, ले उसका हाथ पकड़ ले और ले, दोनों जन्नत में चला जाए। तो वहाँ एक एक नेकी बहुत कीमती है, छोटी छोटी नेकी वहाँ काम आने वाली है। अगर छोटी छोटी नेकी करने का मौका मिले उसको भी आप कर गुजरिए, हो सकता है वही नेकी आपको जन्नत दिला दे। उसने, रब ने कहा ना वो सखी है तो मैं उसका रब हूँ, रब उसका मालिक हूँ, उसका रहमान हूँ, उसका रहीम हूँ। वो एक नेकी दे करके तुम्हें जन्नत भेज सकता है और जन्नत में भेजने का जरिया बनता है। तो मैं तो उसका रब हूँ, जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, उसे भी बख्श दिया, ले आ उसका हाथ पकड़ और तू दोनों जन्नत में चला जा। तो कभी भी कोई मौका मिले तो नेक काम को किया कीजिए, नेकी किया कीजिए। जानवर के लिए कोई खाने की चीज़ रख देना ये भी नेकी है। चिड़िया परिंदा के लिए छत के ऊपर पानी दाना रख देना ये भी नेकी है। किसी और शय के लिए खाने का इंतज़ाम कर देना ये भी नेकी है। रास्ते से पत्थर हटा देना, कांटा हटा देना ये भी नेकी है। और कुत्ता अगर कहीं पर हो उनके खाने का सामान उसे दे देना ये भी नेकी है। मखलूक की खिदमत कीजिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ा अजीम सवाब है और ये आप पर फ़र्ज़ भी है, किसी भी सूरत में माफ़ भी नहीं है। पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ फिर जहन्नम में जलना होगा। वहाँ आपका ना चेहरा देखा जाएगा, ना ख़ानदान देखा जाएगा, देखा जाएगा तो आपका अमल देखा जाएगा। ये आने वाला बंदा क्या लेकर के आया है उसी हिसाब से फ़ैसला हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों वहाँ की तैयारी ठीक ठाक रखिए। ये दुनिया क्या है, चंद दिनों का दुनिया है। ये दुनिया फ़ानी है, हमेशा इसमें कोई नहीं रहा है। बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, आज उनके नाम भी नहीं दुनिया में कोई ले रहा है, उनके कब्र का भी पता नहीं है। ऐसे आप भी चले जाएंगे, आपके भी जाने से दुनिया को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को कोई एहसास नहीं होने वाला है। आपके घर वाले 2-4 दिन आपको याद करेंगे, फिर जब भूल जाएंगे तो साल में एक बार याद करेंगे। कुछ दिन और गुजरेगा, आपका सब चीज यहां पर मौजूद है, घर भी मौजूद रह जाएगा, दौलत और दौलत, माल दौलत सब रह जाएंगे, आप चले जाएंगे। कुछ दिन गुजरेगा तो घर वाले साल में एक बार याद करेंगे, और कुछ दिन गुजरेगा तो सालों साल याद करना भी छोड़ देंगे। इसलिए इस दुनिया के फरेब में मत आइए। दुनिया है, कमाइए, खाइए, जहां तक आपकी ज़रूरत है उसको पूरी कीजिए, लेकिन आखिरत पर फोकस कीजिए, ध्यान उधर दीजिए कि वहाँ हमको हमेशा हमेशा रहना है। वहाँ हमें हमेशा हमेशा रहना है। तो हमेशा रहने के लिए हमारी नेकी, हमारा अच्छा अमल ही काम आने वाला है। तो सब नेकी, सब अमल को, जहाँ तक नेक अमल है करते जाइए और अल्लाह व रसूल की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारिए। व आखिरु दावाना अनिल